بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ یمن کے کسی بھی بادشاہ کو سبا کہا جاتا تھا۔ انہوں نے تقریباً 1000 سال وہاں حکومت کی تھی۔ ملکہ سبا انہی میں سے ایک تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 950 سال قبل سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں اپنی شکست تسلیم کر لی۔ ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں شکست کیسے اور کیوں ہوئی، یہ جاننے سے پہلے میرے چینل اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ سبا کا پورا نام قرآن نے نہیں بتایا، نہ ہی یہ بتایا کہ وہ یمن کے کس حصے میں حکومت کرتی تھی۔ ہاں، یہودیوں کے ہاں سبا کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے۔ قرآن نے سبا کی کہانی کا چھوٹا سا حصہ بیان کیا ہے جو کہ انسانیت کے لیے نہایت سبق آموز ہے۔ انسانی فوجیں، جانور، پرندے، جنات وغیرہ ہر روز آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضری دیا کرتے تھے اور آپ کی خدمت بجا لاتے۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام تمام مخلوقات کی حاضری لے رہے تھے۔ اس وقت ہدہد کو غیر حاضر پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے بڑی سزا دوں گا یا قتل کر دوں گا۔ اسی دوران ہدہد دربار میں آ پہنچا اور بڑی انکساری سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا، میں ایک معلومات آپ کے لیے لایا ہوں جس کو آپ نہیں جانتے۔ ہدہد نے مزید کہا، یمن میں ایک ملکہ ہے جو بہت امیر ہے، جس کا تخت بہت ہی عظیم اور انوکھا ہے۔ شیطان نے اس کو اور اس کی رعایا کو گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں تمہاری بات کتنی صحیح اور کتنی غلط ہے۔ یہ خط لو اور اس تک لے جاؤ، دیکھو وہ کیا کہتی ہے۔ ملکہ سبا خط ملتے ہی پڑھنے لگی، پھر اپنے درباریوں سے کہا، دیکھو یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے۔ اس میں لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا اور سرکشی نہ کرنا، بلکہ اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ نے اپنے وزیروں سے کہا، تم جانتے ہو میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی، مجھے بتاؤ کہ اس خط کا کیا جواب دوں۔ مشیروں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، آپ جو بھی حکم دیں گی ہم حاضر ہیں۔ ملکہ سبا نے مشیروں سے کہا، یہ بات سچ ہے کہ ہمارے پاس بہت طاقت ہے، پھر بھی ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف کچھ کرنے کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ پہلے تو ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ ہم کچھ قیمتی تحفے ہمارے ایلچیوں کے ذریعے بھیج کر دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کیا کرتے ہیں۔ اس طرح ہم ان کی طاقت کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر ان سے جنگ شروع کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام ہم سے زیادہ طاقت والے ہیں تو ان سے لڑائی مول لینا مناسب نہیں، کیونکہ فاتح جب کسی شہر میں گھستے ہیں تو اس کو برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کی رعایا کو بے عزت کرتے ہیں۔ اس لیے کسی تکلیف میں پھنسنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جب ملکہ سبا کے ایلچیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفے تحائف دیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تم اور تمہاری ملکہ نے میرے خط کا مطلب سمجھا ہی نہیں، مجھے یہ قیمتی تحفے نہیں چاہیے، انہیں واپس لے جاؤ، اللہ نے مجھے اس سے کہیں عظیم نعمتیں دے رکھی ہیں۔ جاؤ اپنی ملکہ سے میری اطاعت کی بات کرو، جلدی کرو، اگر وہ ایسا نہ کرے گی تو میں اپنی فوج لے کر آتا ہوں، جان لو تم میری فوج کا کبھی مقابلہ نہ کر سکو گے، ہم تم سب کو تمہارے ملک سے نکال کر بے عزت کر دیں گے۔ ملکہ سبا کے آدمیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ دھمکی بھرا پیغام اس کو پہنچا دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت بھی بتا دی۔ یہ بھی بتا دیا کہ انسانوں کے علاوہ جانوروں، پرندوں، جنوں وغیرہ پر بھی حکومت کرتے ہیں۔ ملکہ سبا سمجھ گئی، اب تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرنا اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا۔ اس نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے نکل پڑی۔ اللہ نے اس کی آمد کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کا تخت لایا جائے
اور اس کے سامنے پیش کیا جائے، یہ کام کون کرے گا؟ ایک بہت طاقتور جن نے کہا، آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں اس کا تخت اٹھا کر یہاں لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دوسرے لمحے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ سبا کا تخت موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان پر اللہ کے کتنے احسانات ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ایسے معجزوں پر کبھی فخر نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کی قدرت کے آگے اپنی بے کسی اور کمتری کا اعتراف کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے تخت میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے، کیونکہ آپ علیہ السلام سبا کی ذہانت دیکھنا چاہتے تھے۔ کیا سبا اپنے تخت کو پہچان سکتی ہے یا نہیں؟ سبا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ اس نے اس کو غور سے دیکھا، پھر کہا، یہ لگتا تو ویسا ہی ہے۔ پھر مزید کہنے لگی، بہرحال میرا تخت اتنی جلدی یہاں تک اٹھوا کر لے آنا، یہ آپ کی مزید برتری کی علامت ہے۔ میں اپنی بادشاہت کے ساتھ اپنے آپ کو آپ کی اطاعت میں دیتی ہوں۔ اس کا یہ کہنا اس بات کا صاف اعتراف تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام اس نے قبول کر لیا ہے۔ اس طرح سبا نے سلیمان علیہ السلام کی برتری مان لی، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی برتری کا احساس نہ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ایک دوسرے امتحان میں ڈال دیا، کیونکہ وہ ملکہ سبا کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور برتری دکھانا چاہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو ایک عظیم الشان محل بنانے کو کہا۔ اس کا فرش شفاف کانچ کا بنایا گیا، قریب ہی پانی کا ایک چشمہ بنا دیا گیا۔ محل کچھ اس طرح کا بنا تھا کہ اس کے فرش میں چشمے کا عکس بن رہا تھا، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ پورے فرش پر پانی بہہ رہا ہے۔ سبا کو اس محل کی تفریح کے لیے لے جایا گیا۔ جیسے ہی وہ اس میں داخل ہوئی، اس نے اپنے لباس کو اوپر اٹھا لیا تاکہ بھیگ نہ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو حقیقت میں پانی نہیں، یہ تو صرف عکس ہے۔ سبا سمجھ گئی کہ یہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی بڑی طاقت کے باعث کرتے ہیں۔ اتنا سوچ کر کہہ پڑی کہ میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح اس پوری کائنات کے رب پر ایمان لاتی ہوں، اور مسلمان ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی برتری کا اعتراف کر لیا۔ یہی بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط میں لکھی تھی۔ اس نے اپنی سلطنت کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں دے دیا۔ کئی علماء کا کہنا ہے کہ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی بھی کر لی تھی، تاہم قرآن اور حدیث میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔